बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत ने जिस तरह आज इस्लामाबाद को मैदान जंग में तब्दील किया, बख्तरबंद गाड़ी जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल की गई। इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा बिल्कुल तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पर यह मंसूबा कैसे तब्दील हुआ, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। जमान पार्क पर आज ऑपरेशन किया गया और इमरान खान साहब के लाहौर पहुंचते ही किस तरह बाजी पलट गई है, एक नए इनकलाब की उमंग पैदा हो गई है पाकिस्तानी कौम के अंदर। नवाज शरीफ का लंदन में घेराव कर लिया गया है। इस वक्त क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान को फिर गिरफ्तार करने का क्या मंसूबा है? एफआईए ने बड़ा कदम उठा लिया है, ये क्या मामला है, पहले इसी पर हम बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा, चूंकि इंतहाई आम वीडियो है, आप इसको समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सिद्दीक जान साहब, उनको भी एक नोटिस एफआईए की तरफ से मौसूल हुआ पिछले दिनों, जबकि वो पिछली तारीखों के अंदर था और कोशिश यही थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले एस्टेब्लिशमेंट के मुखालफ होते थे, उनको चूंकि मैनेज कर लिया गया। और हमने देखा है कि जरदारी और शरीफ माफिया के असल में वो नौकर थे, और उन्हीं की बिना पर जब उनका बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता था तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, लेकिन असल में ना वो आइन के साथ खड़े हैं, ना जमहूरियत के साथ, ना आजादी इधारे राय के साथ, बल्कि मरियम और बिलावल के साथ वो खड़े हैं। जो उनका बयानात होते हैं उसी के तनाजर के अंदर उनकी वो पॉलिसी बनती है। आज वो तहरीक इंसाफ पर धावा बोलना, तहरीक इंसाफ पर हमला आवर होना, कत्ल गारत गरी होना, खून उनको बड़ा पसंद है। और ये बेसिकली वो घुस बैठिए हैं जो कम अज कम इस मुल्क की जो सहाफत है उसका इन्होंने जनाजा निकाला है। अब जो ऑपरेशन रजीम चेंज के मुखालफ थे, मरियम नवाज या शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को वो पसंद नहीं करते, और वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ और पाकिस्तानी कौम के साथ ये ज्यादती हुई है। उनको चुन चुनकर टारगेट किया गया। जैसे अरशद शरीफ की शहादत हुई, वो आज भी एक मुअम्मा है, उसको किन लोगों को तकलीफ थी, वो कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और इसके साथ ही सिद्दीक जान साहब जो है उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको जो है वो एक अबूरी जमानत तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि एफआईए से जवाब तलब कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक दिन पहले जो इमरान रियाज खान है, उन्होंने एक जो क्लिप है वो शेयर किया, और वो आईजी पंजाब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि दुश्मन पर इस तरह हमने झपटना है। और वो वाकया दरअसल जो एक दहशतगर्दी का मियां वाली में वाकया पेश आया था, वो उस तनाजर के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन मीडिया पर, बहरहाल सोशल मीडिया पर वो उस वक्त फैली जब जमान पार्क पर पुलिस जो है वो चढ़ाई कर रही थी। इसके उस वीडियो को शेयर करने की वजह से इमरान रियाज खान जो है उन्होंने उसको शेयर किया, और अब एफआईए ने उनको एक नोटिस भेजा है कि जनाब आपने आईजी साहब की तौहीन कर दी है, तो लिहाजा आप आइए 20 तारीख को फलां टाइम पर पेश हो, और वरना आपको जो है वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अब इमरान रियाज खान जो है वो चूंकि खटकता है, उसको सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो सुना जाता है, सबसे ज्यादा रेटिंग है। तो जो बंदा भी मरियम नवाज और जरदारी माफिया के इस वक्त खिलाफ है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी नापसंदीदा है, और हुकूमत ऑलरेडी उनकी है, निगरान हुकूमत तो है ही कठपुतली, तो वो सब जो है उस पर चढ़ाई करते हैं। और ऐसे लगता है जैसे एक जमाने में जनरल रानी मुल्क चला रही थी, तो आजकल जो है वो भी कोई इसी तरह मुल्क जो है वो चलाया जा रहा है। बहरहाल दूसरी तरफ नवाज शरीफ, आप देखिए कि यहां जमान पार्क के ऊपर ऑपरेशन होता है, लेकिन लंदन के अंदर बैठा हुआ वह भगौड़ा इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ वो वहां पे छुपता फिरता है, और उसके साथ जो है वो कहीं पे भी जाता है तो अवाम उसको ढूंढ निकालती। अब जो है वो लंदन में जमान पार्क को अवाम ने घेर लिया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी बड़ी तादाद के अंदर पहुंची है, चूंकि उनके अंदर गम और गुस्सा है कि आपने पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा जो है उनके घर पर धावा बोला है, सिर्फ इसलिए कि ये चोर डाकू लुटेरे इनका जो हमेशा के लिए कब्जा है वो पक्का हो जाए। इमरान खान ने आकर इस माफिया की कमर तोड़ी, और ये यहां पर जो है वो बुराजमान हुए हैं। अब मुल्क के अंदर जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, आर्मी चीफ की तकर्री से लेकर वो सारे फैसले एक भगौड़ा इश्तिहारी लंदन में बैठकर कर रहा है, तो अब लोगों को भी ये गुस्सा है। और जब जमान पर जिस तरह आज चढ़ाई की गई, पुलिस ने जिस तरह बर्बरियत और जुल्म का मुजाहरा किया, जिस तरह वहां पर
جو ہے وہ ریکوری کہا کہ ہم نے یہ چیز برآمد کر لی ہے، اور وہ جعلی قسم کی برآمدگیاں باقاعدہ جو میڈیا کے دوست ہیں، خاص طور پر اردو پوائنٹ کے جو دوست ہیں، وہ سامنے لے کر آئے ہیں، ان کا یہ کریڈٹ ہے۔ اور ورنہ جو الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو اس وقت ویسے ہی تقریباً ان کے ساتھ زیادہ تر ملے ہوئے ہیں، اور بول نیوز کو تو ویسے زبان بند کر دی گئی، جو اے آر وائی ہے اس کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ایک میڈیا بلیک آؤٹ بھی ہوا، تو آج پتا چلا نہ تو اسلحہ ملا، نہ کوئی اس طرح پیٹرول بم ملے، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، بلکہ خود سے پولیس نے اپنی کوشش فرمائی، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے دوسری بار ریڈ کیا کہ یار کچھ نہ کچھ تو لے کر آئیں۔ اب خان صاحب ظاہر ہے لاہور پہنچے ہیں، تو ان کو کہا گیا ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں، کوئی آلات نہ نصب کیے گئے ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، کوئی کیمرے نہ ہوں، کوئی ایسی زہریلی چیز نہ ہو، ان تمام چیزوں کو بھی یقیناً جو ہے وہ ماہرین اس وقت چیک کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف جو ہے ان کا لندن میں پاکستانی کمیونٹی نے گھیراؤ کر لیا، لیکن اس مرتبہ لندن میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا خطرہ ہے، اور وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، لہذا بھاری پولیس کی جو نفری ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ شیان علی اور دیگر پاکستانی کمیونٹی کے لوگ وہاں پر جو ہے اس بغوڑے اور اشتہاری کو پکار رہے ہیں کہ تو پاکستان کے اندر آگ لگا رہا ہے اور یہاں مزے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی بیٹی اور ساری جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت تک تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف گروپ جو ہے وہ ان چیزوں کا حامی نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف، سانحہ ماڈل ٹاؤن ان کے کندھے پہ ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی نارمل ہے۔ اب سارا جو کوشش کی گئی، آج جس طریقے سے بختر بند گاڑی کو لایا گیا، یہ ضد تھی، اناج تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اور پھر جس طرح آپ نے دیکھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام اب جس طرح بیدار ہو گئی ہے، اب وہ وقت مجھے تو کم از کم بہت قریب نظر آ رہا ہے کہ وہ خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ایک بھرپور جد و جہد جو ہے وہ پاکستانی قوم اس حوالے سے تیار ہو رہی ہے۔ اور یہ خود بڑی حیرت کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس نفرت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ پتہ نہیں کس نے کیا زرداری اور شریف مافیا سے وصولی کی ہے، یہ تو تاریخ جو ہے ایک دن سارے پردے کھولے گی کہ وہ اس ملک کے محب وطن لوگوں کو، اس ملک کا درد رکھنے والے لوگوں کو، اس ملک کی ترقی کی خواہش کرنے والے لوگوں کو کچل کر اس ملک کے سب سے بڑے کرپٹ ایلیٹ اور مافیا کو اس عوام پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اور لوگوں کو غصہ ہی یہی ہے، اور اس کا سارا جو ملبہ ہے، اب جس طرح جنرل، کرنل اور اس طرح کے جو نعرے ہیں وہ عوام کی طرف سے لگتے ہیں، شاید کچھ لوگوں کو ہو کہ عمران خان کو نائل کریں گے، گرفتار کریں گے تو یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی پہلے رائے تھی، لیکن میں اب یہ رائے تبدیل کر چکا ہوں۔ یہ جو وقتی طور پر آپ دبا بھی لیں گے تو یہ ایک ایسا لاوا پھٹے گا جو سب کچھ جو ہے وہ لے کر چلا جائے گا۔ اب یہ ایک طرف عمران خان کی جو پیشی ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں اسلام آباد کو میدان جنگ بنایا گیا، جس طرح آنسو گیس، لاٹھی چارج اور ایف سی، پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، پھر جو ہے وہ عمران خان کو گھیرا گیا، لیکن عوام نے جس طرح گھیرے کو توڑا اور آگے دروازے پر آ کر پھر شیلنگ کی گئی، ایک پوری جو وحشت، بربریت اور ظلم ہو سکتا ہے وہ کوشش کی گئی۔ ظاہر ہے حکام بالا کی ہدایات تھی، کچھ لوگوں کی انا کا مسئلہ تھا، اور نون لیگ ویسے بھی پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ اب خواہش کرتے ہیں کاش ہمارے بھی اس طرح ورکر ہوتے، کوئی میاں صاحب کے لیے بھی نکلتا جو ایئرپورٹ پر بھی نہیں پہنچ سکے تھے، اور وہ کم از کم ہوتے تو اس طرح کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن اب جو ہے وہ جس طرح آج لوگ نکلے ہیں، ایک تو عمران خان چونکہ عدالت کے اندر نہیں گئے، جب اندر نہیں گئے تو عوام کی بڑی تعداد اندر ویسے بھی نہیں جانے تھی، وہاں سے عمران خان کی گرفتاری وہ آسان ہو سکتی تھی، لیکن جج صاحب نے کہا ادھر ہی حاضری لگا لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک فائل بھی گم ہوئی، ہمارے جو ایس پی صاحب ہیں اور ان نے کہا جی مجھے بھی زخمی کر دیا ہے اور فائل گم ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ ڈرامے اکثر چلتے ہیں، اس کے باوجود جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے حاضری ہو گئی ہے۔ تو اب اگلی جو تاریخ پیشی ہے 30 مارچ کو اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے آنا ہے، ممکن ہے وہ نہ آئے، چونکہ بحث یہ ہونی ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ تو اگلی تاریخ پیشی پر استثناء کی درخواست بھی دی جا سکتی ہے، لیکن
اب عوام چونکہ اندر نہیں گئے خان صاحب تو بختر بند گاڑی کھڑی رہی. دوسرا یہ تھا کہ ایک کونا ایسا تھا اس جوڈیشل کمپلیکس کا جو مجھے خطرہ تھا، وہ مشرقی بنتا ہے، یعنی شمال جنوب مشرق کی طرف بنتا ہے، بلکہ شمال مشرق کی طرف. وہاں سے مجھے لگتا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ شہر کی طرف سے اسلام آباد سے انٹر نہ ہوں، لیکن حیرت انگیز طور پر جوڈیشل کمپلیکس کو چاروں طرف سے کارکنان نے گھیرے میں لے لیا. پولیس کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یقیناً ایسی تھی جو کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، بیٹے ہیں اس قوم کے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس طریقے سے جو شیلنگ ہے وہ اندھی شیلنگ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے عوام جو پولیس ہے وہ پسپا ہوتی رہی. یعنی انہوں نے کوشش کی کہ ٹکراؤ سے بچیں، لیکن بڑے بڑے واشی بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے اس کے اندر وہ اپنے فرائض منصبی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن جب سے یہ آئی جی صاحب آئے ہیں اسلام آباد میں، کم از کم ڈکیٹیاں، چوریاں اور یہ جو وارداتیں ہیں وہ تو عجیب ہو گئی ہے، ان کا دھیان اس طرف تو بالکل نظر نہیں آتا. اب لاہور پہنچتے ہی پھر آپ نے آپریشن کیا زمان پارک کے اندر کہ ہم یہاں پر اکھاڑ رہے ہیں، دوبارہ وہاں پر ایک انقلاب کا سما بنا ہے. یعنی آج جو سڑکوں پر پچھلے 2-3 دن سے نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر بڑی انقلابی تبدیلی ہے. لوگوں کی سوچ اور فکر میں تبدیلی آئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس مافیا کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور اب عمران خان صاحب کے لاہور پہنچتے ہی جو آج وہاں ظلم کیا گیا، اب لوگ جس طرح پھر نکل آئے ہیں وہاں سے، پولیس جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کرتی رہتی ہے، وہ ہٹ گئی ہے، اور ہزار تعداد وہ اس وقت زمان پارک کے سامنے عمران خان کا آپ دیکھ رہے ہیں، خطاب سن رہے ہیں. اور پھر حالانکہ بندہ سوچتا ہے یار آج گیا ہوں تو کل نہیں جاتا، اب میں تھکا ہوا ہوں، لیکن قوم کے اندر یہ جو جذبہ ہے یہ یقیناً اس مافیا کے خاتمے کی بہت بڑی نوید ہے، بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے. اور خان کے لاہور پہنچتے ہی جس طرح ہزاروں لوگ عمران خان کے استقبال کے لیے نکلے ہیں، جس طرح زمان پارک کے اندر پہنچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں تو آج بھی روشنی ہے، لیکن جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس کی روشنیاں کم از کم اس قوم نے اب بجھا دی ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.